نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کے معنی ہماری سمجھ میں آ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس قابل ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم خود کر سکیں، اور اگر خود نہ بھی کر سکیں تو جو تراجم موجود ہیں ان سے ہم استفادہ کر سکیں، کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پھر اس کے معنی کو سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ آیات مبارکہ کے کیا معنی ہیں، اس پہ غور کریں، تدبر کریں، اور پھر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہم دو آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، آیت نمبر 81 اور 82۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے بلا سے۔ بلا کو ہم کہتے ہیں حرف جواب۔ تو دراصل اس سے پہلے جو بات نفی میں کی جاتی ہے تو اس کو مثبت ثابت کرنے کے لیے بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ نام اور بلا دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اب عربی زبان میں اگر میں یہ کہوں کہ ما ذهب الولد الى المدرسہ، یعنی میں کسی کو کوئی خبر دے رہا ہوں اور اس کو کہہ رہا ہوں کہ لڑکا اسکول نہیں گیا، اب آپ اس کے جواب میں یا تو نام کہیں گے یا بلا کہیں گے۔ تو پہلے غور کیجئے کہ یہ جو جملہ ہے ما ذهب الولد الى المدرسہ، یہ منفی جملہ ہے نا، نیگیٹو ہے، کیونکہ اس میں نہیں ہے کہ لڑکا اسکول نہیں گیا۔ اگر آپ اس کا جواب دیں نام تو یہ تصدیق ہوگی کہ واقعتاً وہ اسکول نہیں گیا، نام کا مطلب ہوگا جی۔ اب اگر اس کا جواب آپ دیں بلا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ بات غلط ہے، وہ اسکول گیا ہے۔ یعنی بلا کا پھر کیا مطلب یہ ہوا؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ لڑکا اسکول نہیں گیا اور آپ اس کا جواب دیں جی ہاں، تو یہ تو اس کی تصدیق ہوئی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ کیوں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیا ہے، تو یہ بلا ہے۔ اب اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پچھلی آیت پہ بھی آپ غور کریں کہ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ جی ہمیں تو اگر دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو وہ گنتی کے چند دن ہم دوزخ میں رہیں گے، اور چند دنوں کے لیے ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی، پھر تو ہم نکل آئیں گے۔ تو اب اس کا جواب کیا دیا؟ بالا، مطلب کیا؟ یقیناً آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی، یعنی یہ ان کی اس خوش فہمی کا انکار ہے۔ بلا یعنی یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بلا کا کیوں نہیں، آگ تمہیں ضرور چھوئے گی، یہ معنی ہے۔ تو بلا کیا ہوا؟ حرف جواب۔ اب اس میں من ہے، من اس میں شرط جازم بھی ہوتا ہے اور اس میں موصول بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دو طرح کا اعراب اس کا ممکن ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس میں شرط ہے اور جازم ہے، کیونکہ اس کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ مبتدا کسب فعل ماض مبنی علی الفتح فی محل جزم، کیونکہ یہ فعل الشرط ہے۔ اگر ہم من کو
اس میں شرط جازم مانتے. والفاعل مستتر تقدیرہ ہوا. سیئتن مفعول بھی منصوب. اور یہ جو جملہ ہے نا کسبہ، کسبہ یہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے. من ہم نے مبتدا کہا تھا نا، تو یہ اس کی خبر ہے. اور بعض نحوی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ تو شرط ہے اور اس کا جو جواب الشرط ہے، تو یہ دونوں مل کر من کی خبر بنتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ یہ جو من کسبہ ہے یہ جملہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. واو حرف عطف ہے. احاطت، احاط یحیط، محیط اس کا اسم الفاعل ہے. محاط اسم مفعول ہے. احاطۃ اس کا مصدر ہے. یہ کس باب سے ہے؟ باب افعال سے. اس میں جو شروع میں احاط کے پیچھے حمزہ لگی ہے، یہ باب افعال کی حمزہ ہے جس کو حمزۃ التعدیہ کہتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ احاطت فعل ماض مبنی علی الفتح، تاء التانیث لا محل لها من الاعراب. به با حرف جر، ہا ضمیر متصل مبنی محلا مجرور کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. خطیئتہ، خطیئتہ یہ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہر ہے، تا کے اوپر آپ دیکھیں پیش ہے اور یہ مضاف بھی ہے. وہ ضمیر متصل مبنی محلا مجرور مضاف الیہ. تو یہ جو ہے نا احاطت بھی، یہ معطوف ہوا نا چونکہ اس کے پیچھے واو ہے. یہ کس کے اوپر معطوف ہے؟ پچھلے جملے کے اوپر، کسبہ کے اوپر. اور فی محل رفع ہے چونکہ کسبہ محلا مرفوع تھا، وہ خبر تھی نا من کی. فاولئک اس میں جو الفا ہے، فا اس کو ہم کہتے ہیں یہ رابطہ ہے، رابطہ لجواب الشرط. یہ یہاں سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے تو اس کا ایک رابطہ بنا ہے. اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ من کو اس میں موصول مانے تو پھر جو کسبہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ صلۃ الموصول ہے، لا محل لها من الاعراب. اور یہاں پہ جو فا ہے یہ عطف کی ہے، اور اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے اور محلن مرفوع ہے، یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. اصحاب النار، اصحاب یہ خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے. النار مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ. تو اگر ہم نے من کو اس میں شرط جازم مانا تو اس پورے جملے کو اولئک اصحاب النار ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ پورا جملہ فی محل جزم ہے کیونکہ یہ جواب الشرط ہے. اور اگر اس من کو آپ نے اس میں موصول مانا تو یہ پھر نارمل ایک جملہ ہوگا، یعنی جملہ اسمیہ ہوگا. ہم ضمیر منفصل مبنی اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے. فی حرف جر ہے، ہا ضمیر متصل مبنی ہے محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. اور یہ متعلق کس کے ہے؟ آنے والی خبر کے. خالدون تو یہ جمع مذکر سالم ہے کس کی؟ خالدن کی، فاعلن کے وزن پہ. خالدون خالدین، تو آپ جانتے ہیں کہ جمع مذکر سالم مرفوع ہوتی ہے واو کے ساتھ اور مجرور و منصوب ہوتی ہے یا کے ساتھ. تو یہاں پہ چونکہ مرفوع ہے، خبر ہے نا، ہم کی خبر ہے، تو مرفوع بالواو ہے. مرفوع بالواو کیوں ہے؟ کہ جمع مذکر سالم ہے. جو آپ کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ دوسری خبر بن رہی ہے اولئک کی. اور اس کو آپ یہ جو ہم فیہا خالدون اگر اس کو حال سمجھتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ جملہ پورے کا پورا محلن منصوب ہے، یہ محل نصب ہے چونکہ یہ حال ہے. کس کا حال ہے؟ اصحاب النار کا. یہ تو تھی اس کی ترکیب نحوی اور صرفی. ابھی اس میں جو مشکل الفاظ ہیں پہلے ہم ان کی طرف غور کرتے ہیں. بلا جو ہے اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ حرف جواب ہے، نفی کے بعد آتا ہے اور اس نفی کا انکار کرتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. کسب یکسب کسبن،
اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا. اور سیئتن یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ہے سیئات. سیئتن کی جمع ہے سیئاتن. اس کی جو جمع ہے وہ جمع مؤنث سالم ہے. اور سیئہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گناہ. سیئات اس کی جمع. احاط یحیط احاطتن کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا. خطیئہ، اب اس کے اوپر غور کریں، یہ اصل میں خطیئتن. غور کیجئے، حمزہ کے پیچھے یا ہے اور وہ ساکن ہے، تو اس کی ایک قرأت خطیئہ ہے اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر حمزہ بیچ میں ہو، متحرک ہو اور اس کے پیچھے کوئی صحیح حرف ہو اور وہ ساکن ہو تو حمزہ گر جاتی ہے اور وہ جو حرف ہے وہ مشدد ہو جاتا ہے. تو اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، خطیہ. خطیہ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ خطیئتن کی جمع سالم بھی آتی ہے اور اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے. اس کی جو جمع سالم ہے وہ مؤنث سالم ہے، خطیئاتن. خطیئاتن خطائیں، گناہ. اور اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے، خطایا. خطایا یہ اس کی جمع مکسر ہے. اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب. یعنی اگر کہیں صاحب النار تو اس کا مطلب ہے آگ والا، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اصحاب النار، آگ والے، دوزخ والے لوگ. اور خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا اور اس کی جمع ہے خالدون. اسی سے لفظ خلود جس کا مطلب ہمیشگی. یہ اس کے مشکل الفاظ تھے، اس کے معنی پہ آپ غور کیجئے. بلا، ہاں کیوں نہیں. جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، من کسب سیئتن، جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں. میں اس کا ترجمہ مضارع میں کر رہا ہوں کیونکہ اس کو ہم نے اس میں شرط جازم مانا ہے. یعنی اگر کوئی بھی برائی بدی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس کی خطائیں، اس کے گناہ اسے گھیر لیں گے، یعنی ان میں وہ غرق ہو جائے گا، اس سے نکلنے کا کوئی رستہ اس کے لیے نہیں رہے گا. احاطہ کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف سے گھیر لینا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، دوزخ والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیہ مبارکہ کے اوپر غور کیجئے. بنیادی طور پر یہ تو ہے یہود کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے، لیکن اس کی اپلیکیشن یہ قیامت تک رہے گی. یہ ہمارے دور پر بھی فٹ آتی ہے. اگر اس وقت کے دور کی بات کی جائے تو وہ لوگ چونکہ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے جو اپنے دل کی ایک آرزو، اپنے دل کی آرزو کا جو اظہار کیا تھا کہ کوئی بات نہیں، کچھ ٹائم کے لیے وہ دوزخ میں رہیں گے، گنے چنے دن، اور اس کے بعد وہ دوزخ سے نکال دیے جائیں گے، تو اللہ نے ان کی یہ جو امانی ہے، ان کی یہ جو امنیہ ہے، یہ جو خواہش ہے، خیال ہے، تو اس کی نفی کی نا. بلا کہ جی یہ آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے. تم لوگوں نے تو ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنا ہے. اس لیے کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جس کسی نے بھی کفر کیا، شرک کیا اور پھر اس میں وہ غرق ہو گیا، اس حد تک چلا گیا کہ اس شرک نے اور کفر نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اب اس میں سے نکلنے کا اس کے لیے کوئی راستہ نہ بچا، تو پھر اس کا دوزخ میں جانا پکا ہوا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جا کے پھر باہر نکل آئے گا، بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. تو یہ تو اس سیاق و سباق سے تھا نا. اب آج کل کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کے اوپر آپ غور کریں
آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں گناہ آسان اور نیکی مشکل بنا دی گئی ہے۔ موبائل کی اسکرین سے لے کر ہمارے رویوں تک ہر جگہ نفس کی غلامی، خواہشات کی پرستش اور وقتی خوشیوں کی دوڑ ہے۔ دل غافل، آنکھ بے شرم، زباں بے لگام اور زندگی بے مقصد ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں قرآن ہمیں ایک زبردست تنبیہ دے رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی، دیکھیں سیئتن ہے نا، نکرہ ہے، اگر کسی نے کوئی گناہ کمایا، یہ لفظ کمایا اس کے اوپر غور کیجیے، مطلب ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کیا نا۔ کمائی تو تبھی کی جاتی ہے کہ جب آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے سورسز ڈھونڈتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر جا کے اس کی کمائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں اپنے معنی کے لحاظ سے۔ تو برائی کے ساتھ کسبہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس انسان نے وہ جو گناہ کمایا ہے وہ جان بوجھ کے کمایا، ارادتاً کیا ہے، وہ کسی انجانے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، کسی غلط فہمی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گناہ ہے جو جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور پھر اس پہ اصرار کرتا ہے، یہ ہے احاطت بہ خطیئتہ، کہ پھر اس کا وہ گناہ اس کو گھیر لیتا ہے، نیکی کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہو جاتے اور وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے کہاں جانا ہے؟ دوزخ میں جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے نا، یہ صرف ان کے لیے نہیں جو شرک کرتے ہیں یا کافروں کی صف میں ہیں، یہ ہم جیسے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے گناہوں کو معمولی سمجھ کر زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ جھوٹ، حسد، غیبت، فحاشی، سود، نافرمانی، والدین کی نافرمانی، نماز میں سستی، یہ سب وہ سیئہ ہیں جن کو ہم روز کماتے ہیں۔ لیکن اللہ نے صرف گناہ کا ذکر نہیں کیا، فرمایا احاطت بہ خطیئتہ، یعنی گناہ اس پر ہر طرف سے چھا جائیں، وہ توبہ سے غافل ہو جائے، ضمیر مر جائے، آنکھ اشکبار نہ ہو اور دل ہدایت کی طرف مائل نہ ہو، تب انسان تباہی کے دھانے پر ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ اگر ہم آج بھی توبہ کر لیں، دل کو صاف کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، تو اللہ کے دربار کے دروازے کھلے ہیں۔ اگلی آیت پہ جب ہم جائیں گے تو وہ ہمیں امید دلائے گی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ کی جنت خریدنی ہے تو دل کی صفائی کیجیے، گناہوں کا بوجھ اتاریے، کسی کا دل مت دکھائیے، اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، نماز کو پابندی سے ادا کیجیے، اور رات کو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگیے، کیونکہ آپ کی تنہائیوں میں کی گئی توبہ آپ کو بلند کر سکتی ہے۔ آپ کا اخلاص آپ کو رب کا دوست بنا سکتا ہے، اور آپ کا چھوٹا سا نیک عمل آپ کو جنت کے حقداروں میں شامل کر سکتا ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اسے گناہوں کی دلدل میں ضائع نہ کیجیے، اٹھیے اور اپنے رب کی طرف پلٹ جائیے۔ آج بھی وقت ہے، سانسیں باقی ہیں، دروازے کھلے ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیجیے، گناہوں سے نکل آئیے، کیونکہ اگر وہ گناہ ہمیں گھیر لیتے ہیں تو یہ دنیا تو جائے گی ہی، آخرت بھی چھن جائے گی۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم تھا۔ اب ہم اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، 82 اور اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم
فیہا خالدون. واو عاطفہ ہے، حرف عطف ہے. الذین اسم موصول مبنی ہے اور محلن مرفوع ہے مبتدا. آمنو فعل ماض مبنی علی الضمہ، اور اس کے اندر جو واو ہے وہ ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ. اور یہ جو پورا جملہ ہے آمنو، یہ جملہ ہے نا پورا، فاعل بھی ہے فعل بھی ہے، اس کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب. وعملو اس میں واو عطف کی ہے، عاملو فعل ماض مبنی علی الضمہ، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، الف الف الفارقہ. جس طرح آمنو کے اعراب تھے اسی طرح عاملو کے. اور یہ معطوف ہے، معطوف کس پہ ہے؟ آمنو پہ. الصالحات صالحۃ کی جمع ہے، جمع مؤنث ہے، یہ مفعول بہ منصوب بالکسرہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم میں نصب اور جر دونوں زیر سے ہوتے ہیں، کسرہ سے ہوتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، اولئک کے اعراب اسی طرح ہوں گے جو پچھلی آیت میں ہم نے کیے ہیں. اس میں اشارہ ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. اصحاب یہ خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے. الجنت اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ. ہم فیہا خالدون، ہم ضمیر منفصل مبنی اور محلن مرفوع چونکہ مبتدا ہے. فیہا فی حرف جر، ہا ضمیر متصل مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے حرف جر لگا ہے، اور یہ متعلق کس کے ہے؟ خبر کے. خبر کون سی ہے؟ خالدون، خبر مرفوع بالواو. کیونکہ آپ کو پچھلی آیت میں نے بتایا کہ جمع مذکر سالم میں رفع کی نشانی واو ہوتی ہے، نصب اور جر کی نشانی یا ہوتی ہے. خالدون خالدین. تو یہ جو پورا جملہ ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ محلن مرفوع ہے، خبر ہے، الذین کی خبر ہے. یہ تو تھے اس کے اعراب. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت والے ہیں، یعنی وہ جنت کے باسی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تھا اس کا ترجمہ. اور یعنی وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ تقریباً میں نے بیان کر دیے ہیں. اس میں ایک تو ہے آمنو، آمن یؤمن مؤمن، اور اس کا مصدر ایمان. الصالحات جو ہے صالحۃ کی جمع ہے، صالحۃ صالحۃن، اس کا مطلب نیکیاں. اور باقی اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور خالدون خالد کی جمع ہے. اب اس کا جو مفہوم آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اگر اس کو پچھلی آیات کے ساتھ ملایا جائے، تو چونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جنت اور دوزخ کا تعلق خاندانی اور گروہی نسبتوں سے ہے، تو اس کا یہاں پہ انکار ہے، اور بتایا کہ یہ اس کا تعلق صرف اور صرف عمل سے، کہ جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرے اور وہ برائی اس کو اپنے گھیرے میں لے لے تو اس کے لیے آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنا لکھ دیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو. اور اس کے برعکس جو شخص ایمان اور عمل صالح کی روش پر چلتا ہے اس کا جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا لکھ دیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی خاندان سے ہو. غور کیجیے، ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا عمل واقعی ہمارے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے نا، بڑا اہم ہے. اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. یہ آیت ایک سیدھا سادہ اور زبردست پیغام لیے ہوئے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں ہوتا، ایمان وہ ہے جو عمل میں نظر آئے، ایمان وہ ہے جو آنکھوں کو جھکا دے، دل کو نرم کر دے، زبان کو سچائی پر رکھے اور قدموں کو نیکی کی طرف بڑھا دے. آج ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں،
کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن دل میں حسد، غیبت اور خود غرضی رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں حج و عمرہ کرتے ہیں مگر ان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سخت ہوتا ہے؟ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایمان کی سچائی تب ثابت ہوتی ہے جب دل سے نکل کر ہاتھوں، زبان، آنکھوں، قدموں اور پورے وجود میں پھیل جائے، انسان سرا پانی کی بن جائے۔ اس لیے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور ایمان کو قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں تنبیہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو رد کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، احاطت بہی خطیئتہ کا یہی مطلب ہے نا کہ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاتے نہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی نجات نہیں، کوئی امان نہیں، چاہے وہ لاکھ دفعہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ اقبال نے سچ کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو آیت ہے نا وہ اس کے اوپر پوری فٹ بیٹھتی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جن کی خرد نے بھی لا الہ کہا، جن کے دل نے بھی لا الہ کہا، جن کی نگاہوں نے بھی لا الہ کہا، جنہوں نے ایمان کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور نیک عمل کی، وہ سچے مسلمان ہیں اور وہی جنت کے مستحق ہیں۔ تو آج ہمیں اپنے دل سے یہ عہد کرنا ہے کہ صرف کہنے والا مسلمان نہیں بننا، کرنے والا بننا ہے، نیکی کو اپنانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور اللہ کی رضا کو اپنی منزل بنانا ہے۔ یاد رکھنے والی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی محنت آخرت میں ہمیشہ کی جنت ہے۔ آج کا ایک اچھا عمل کل کی دائمی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سچا ایمان، سچے اعمال اور سچی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بس یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تھوڑی سی محنت خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ، قلب کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر کی جائے تو یہ آخرت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دل سے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں اور کل اگلی آیات مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔